جب ڈوبنا ہی ٹھہرا تو پھر ساحلوں پہ کیوں؟ اس کے لیے تو بیچ بھنور جانا چاہیے۔ میرا نام ہے سعدی یوسف نے وہ تہلکا نہیں مچایا تھا جو نوشیروہ کاردار کی گرفتاری کی ویڈیو نے مچا دی۔ چند منٹوں میں وہ ویڈیو نیوز چینلز پہ نشر ہونے لگیں، مختلف زاویوں سے لیے گئے واضح شارٹس۔ جیسے جیسے اسکرین پہ چلتے گئے، کاردار اینڈ سنز کے شیئرز کی مارکیٹ ویلیو گرنے لگی۔ ہاشم کاردار کے 75 سے زائد ملکی کمپنی سے ایک دم سرمایہ کھینچا جانے لگا اور پہلی دفعہ ہاشم کو احساس ہوا کہ پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے۔ وہ ہارون عبید کے ساتھ وکلا کا ایک وفد لیے اس وقت تھانے میں موجود تھا اور نخوت اور غرور سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تلخی سے ایس پی بخت گیلان سے مخاطب تھا۔ بحث، دھمکیاں، باتیں سب گرما گرم ماحول میں بلند آواز میں ہو رہی تھیں۔ سامنے والا بھی اپنے علاقے کا پیر تھا، اونچی گدی کا عادی تھا۔ گردن اس کی بھی نہیں جھکتی تھی، صرف نمی میں ہلتی تھی۔ اوپر سے دباؤ ہے کاردار صاحب، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صبح فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ ساری زندگی دیکھی ہے میں نے عدالتیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ویڈیو میں تو اس لڑکے نے ہم دونوں کا نام بھی نہیں لیا تھا، پھر حتمی ایف آئی آر میں صرف میرے بھائی کو نامزد کیوں کیا؟ ان کی بحث جاری تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق صرف نوشیروہ کاردار ذمہ دار تھا سعدی کے اوپر کیے گئے تمام مظالم کا۔ باہر سرد راہداری میں وہ دونوں کھڑے تھے، زمر اور سعدی دونوں خاموش سے گہری ہوتی رات کو دیکھ رہے تھے۔ ہم ہاشم اور ہارون عبید کو کیوں نامزد نہیں کر رہے؟ وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاتھ والا پرندہ جھاڑی والے 2 پرندوں سے بہتر ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ تینوں کمزور کیس کی وجہ سے بری ہو جائیں، ہم صرف نوشیروہ پہ فوکس کرتے ہیں، اس کے خلاف مضبوط کیس بناتے ہیں۔ اس کو سزا ملی تو ہاشم جیتے جی مر جائے، لیکن وہ پھر بھی آزاد گھومے گا۔ سعدی نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اسی پل سامنے سے 2 سپاہی نوشیروہ کو ہتھکڑی لگائے چلے آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ بے چینی تھی اور وہ آنکھوں میں غصہ تھا۔ سر جھٹک کر منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ چل رہا تھا۔ دفتر ان دونوں کو ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر رکا۔ میں سمجھا تھا مسز عمر کہ آپ مختلف ہوں گی، مگر آپ سب ایک جیسے۔ تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ زمر نے سعدی کے سامنے بازو پھیلا کر گویا دونوں کے درمیان آڑسی بنائی۔ تم نے مجھ پہ گولیاں چلائی تھی، سعدی بپھر کر غررایا۔ تم نے مجھے گالی دی تھی تو گالی سے جواب دیتے نا، گولی سے کیوں دیا؟ وہ اونچی آواز میں بولا۔ نوشیروہ تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے، اسے لے جائیں۔ وہ تحمل سے سعدی کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ نوشیروہ کے ساتھ لے جانے لگے، مگر وہ مڑ مڑ کر سوختری سے اسے دیکھتا رہا۔ مغلظات بکے جا رہا تھا۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا، عدالت میں تمہارے سب گھر والوں کو گھسیٹوں گا، تمہاری بہن کو گھسیٹوں گا۔ سعدی کی مٹھی بچھی، اس نے دانت پیسے، تنفس تیز ہوا، مگر زمر نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی باتیں مت سنو، نظر انداز کرو۔ آپ نے سنا نہیں وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، چہرے پہ بے بسی در رہی تھی۔ جب عدالتوں میں معاملے چلے جاتے ہیں نا سعدی، تو پھر یہ تو ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ کیا تم واپس مڑنا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں۔ اس نے پورے عزم سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ سعدی گہرے گہرے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ 2 راہداری کے سرے پہ ایس ایچ او کے کمرے کے دروازے پہ ہارون عبید نکلتے دکھائی دیے۔ وہیں رک کر زمر کو دیکھنے لگے۔ جواباً زمر نے سعدی کو دیکھا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ جاؤ نا۔ وہ اپنی ذہنی خلفچار سے نہیں نکل پایا تھا، سو مسترب الجھا الجھا سا آگے بڑھ گیا۔ تب ہارون قدم قدم چلتے ستون کے قریب آ چڑھے۔ کلف لگی شلوار قمیض میں ملبوس، وہ چہرے پہ سوچ کی لکیروں کے باعث غیر مطمئن لگتے۔ مسز عمر، میں نے آپ سے کہا تھا ہم دوبارہ ملیں گے۔ زمر نے بازو سینے پہ لپیٹ لی اور تحمل سے ان کو سننے لگی۔ آپ مجھے تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، یہ مسئلے بہت تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے، لیکن میں 8-10 سال سے روز ایسے مسئلے نپٹاتی آئی ہوں، سو آپ میرے لیے فکر مند نہ ہو۔ وہ پرسکون سی بولی تھی مسز عمر۔ انہوں نے عرب کے ترنم سے اسے دیکھا۔ آپ سے مجھے ہمدردی ہے اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری مدد کے بغیر یہ کیس کبھی عدالت میں نہیں چل سکتا۔ آپ جج کو خرید بھی لیں تب بھی ہاشم، وہ مزید کرے ہوئے آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی اور نظریں زمر پہ جمی تھی، کبھی تاریخیں نہیں لینے دے گا آپ کو، تاریخ پہ تاریخ دیتا جائے گا، لٹکاتا جائے گا۔ 12-13 سال تک کیس چلے گا، ہر سال میں 2 پیشیاں ہوں گی، گواہ مر کھپ جائیں گے، سرکاری ریکارڈ کھو جائیں گے، اخبارات اور میڈیا اس قصے کو بھول چکا ہوگا۔ 13 سال آپ تو لڑیں گی اور آپ لڑ سکتی ہیں، لیکن آپ کا یہ پیارا سا معصوم سا بچہ نہیں لڑ سکے گا۔ آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوا، مگر وہ ذہنی طور پہ نارمل نہیں رہا۔ وہ یا تو آ کر خودکشی کر لے گا یا کسی دن جا کر ہاشم کو گولی مار دے گا۔ اتنا لمبا انتظار نہیں کرے گا مسز عمر۔ زمر کی آنکھوں میں کرچیاں ابھری، مگر گردن مزید پکڑ دی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، انہی کے انداز میں بولی، مگر آپ کا تو ہے نا۔
اور وہ کیا ہے کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ وہ نرمی سے ذرا جھک کر بولے تھے 13 سال چلیں 10 سال بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ اولاد آپ کے ہو نہیں سکتی، میں واقف ہوں۔ زمر کی آنکھوں میں سرخی ابھری، لیکن جو بچے آپ کے لیے اولاد کی طرح ہیں وہ رل جائیں گے۔ وہ کبھی دوبارہ زندگی شروع نہیں کر سکیں گے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ہاشم کو راضی کر لوں اور وہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو پولیس گولیاں مارتی ہے تو سارے وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، پولیس کے خلاف کیس لڑتے ہیں اور 6-7 ماہ میں قاتلوں کو سزا دلواتے ہیں۔ 6-7 ماہ میں زمر صاحبہ فیصلہ آ جاتا ہے، وہ بھی پولیس کے خلاف، اس ملک میں جہاں فیصلے آنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، مگر کیسے؟ کیونکہ وکیل چاہتے تھے کہ فیصلہ آئے۔ اس ملک میں اگر وکیل نہ چاہے تو کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا، چاہے اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو۔ ہاشم چاہے گا تو کیس چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا، اور ہاشم کو صرف میں راضی کر سکتا ہوں، اور کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کی وہ نئی رفیق صاحبزادی صاحبہ بھی نہیں۔ اب آپ بتائیے کیا میں راضی کروں ہاشم کو؟ اب کے وہ پرسون لگتے تھے، ذرا مسکرا کر ہمدردی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور یقیناً بدلے میں مجھے کچھ کرنا ہوگا آپ کے لیے۔ بتائیے کیا کروں میں جس کے بدلے میں آپ یہ عنایت کریں گے میرے اوپر؟ آپ فارس کو چھوڑ دیں۔ آسمان سے کوئی تارا زور سے ٹوٹ کر گرا تھا، گویا کسی فرشتے نے کسی باتیں اچکنے والے شیطان کو دے مارا ہو۔ تارا تھا یا آگ کا گولا، زمین پر گر کر ہر شے کو بھسم کر گیا تھا۔ میں فارس کو چھوڑ دوں؟ ٹھہر کے بولی۔ وہ چند لمحے سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک دم سا ہنستی، وہ بھی ہلکے سے ہنستی۔ مگر میں سنجیدہ ہوں مسز عمر، فارس کو آپ کچھ دے تو سکتی نہیں ہیں، ویسے بھی آپ گردے کی مریض ہیں، آپ کی زندگی کم رہ گئی ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، میری تو یہ دعا ہے، مگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ آپ پہلے جس زندگی میں بوجھ بنی ہوئی ہیں اس سے نکل جائیں، اور جس سے بچے سے آپ کو محبت ہے اس کو اس بوجھ سے آزاد کر دیں۔ ہارون صاحب، اس نے مسکراہٹ دبائے، چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا، آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنی تگودود نہ کریں تو اچھا ہے۔ اس کی تو ہاشم سے شادی ہو رہی ہے نا؟ نوشیروان سے ذکر سنا تھا، سو میرا خیال ہے اس کے مسئلے کو سنبھالنے کے لیے ہاشم کاردار کافی ہے، اور رہی میں تو بائیں کندھے سے لٹکتے پرس کو اتار کر دائیں پہ منتقل کرتے ہوئے مسکرا کر بولی، جو میرا ہے وہ میرا رہے گا۔ ایک آخری چمکتی نظر ان پہ ڈال کر وہ مڑ گئی۔ ہارون نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتے رہے۔ چند لمحہ سڑک پہ گاڑی دوڑ رہی تھی، ڈرائیونگ کرتا ساتھی کچھ کہہ رہا تھا، وہ کھڑکی کے باہر بھاگتے پولز اور بتیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی، اور گود میں رکھے پرس میں ڈالا ہاتھ مسلسل اندر موجود ڈبی کھول کر بند کر رہا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، ننھے تارے جیسے ہیرے والی لونگ کا ڈبی کا ڈھکنا بار بار گرنے اور اٹھنے کے باعث مدھم سی آواز نکالتا تھا۔ ٹک ٹک ٹک۔ ہاشم رات کے 1:30 بجے تھانے سے گھر چلا آیا۔ پولیس اتنے دباؤ اور جنگل کی آگ کی سی پھیلتی خبر کے بعد کسی صورت نوشیروان کو رہا نہیں کر سکتی تھی۔ اب مزید کوشش کرنا خود کو ایک جابر اور قانون شکن بااثر آدمی ظاہر کرنا تھا، اور فلانتھراپسٹ ہاشم کاردار کے سفید کالر کو یہ گوارا نہ تھا۔ ایک لڑکا جس کو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا، باہر میڈیا کے نمائندوں کے مائک کے سامنے چہرہ کیے کار کا دروازہ کھولے کھڑا وہ کہہ رہا تھا، جس کی بازیابی کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی میں نے کہ وہ دراصل اسے جائیداد کے تنازع کے باعث میرے بھائی کو اپنے کیس میں دھکیل رہا ہے۔ مجھے سوچ کر بھی شرم آتی ہے، یو نو واٹ، میں نے اپنی ساری زندگی قانون کی بالادستی کی نظر کی ہے۔ میں اس موقع پہ اپنے عہدے اور طاقت کا ناجائز استعمال کر کے اپنے بھائی کو بغیر عدالت میں پیشی کے نہیں چھڑاؤں گا۔ اگر اس کا نام FIR میں ہے تو پھر وہ اورنگزیب کاردار کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو دولت یا طاقت کی فراوانی کے باعث خود کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم پیسے والے ہیں ہمارے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے۔ یو نو واٹ، اب مزید میں ان لوگوں کو غریب کارڈ نہیں کھیلنے دوں گا۔ صبح ہم عدالت جا رہے ہیں اور اپنے بھائی کو میں وہیں سے چھڑا کر گھر لے آؤں گا۔ ہمیں انصاف چاہیے، انصاف صرف غریب کے بچے کو نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور ہاتھ ہلا کر بس اشارہ کرتا کار میں بیٹھ گیا۔ مائک اس کے تعاقب میں جھکے، مگر گارڈز کار کا دروازہ بند کر چکے تھے۔ ٹائرز حرکت میں آئے اور کار زن سے آگے بڑھ گئی۔ مور چال کے لاؤنج میں وہ سب بیٹھے ٹی وی اسکرین پہ چلتا نوشیروان کا کلپ دیکھ رہے تھے۔ حنین وہاں نہیں تھی، سعدی خاموش تھا، اور زمر ابا کو پتا نہیں تھی کہ کس طرح نوشیروان اس وقت لاک اپ میں بیٹھا ہے۔ ہفتے 10 دن میں وہ رہا ہو جائے گا، 2 دن بعد وہ ملک سے باہر ہوگا، اگلے 15 سال وہ واپس نہیں آئے گا، اور تم دونوں پیچھے سے پیشیاں بھگتنا۔ فارس نے اپنا کافی مگ اٹھاتے نہایت پرسکون انداز میں اعتراض دی، ویلکم ٹو پاکستان۔ زمر اور سعدی پہ ایک اچھا سوری والی نظر ڈال کر کندھے اچکاتا مگ ہونٹوں سے لگاتا وہ آگے بڑھ گیا تو زمر پہلو بدل کے رہ گئی۔ نہیں نکلے گا وہ باہر، سعدی اس کے جانے کے چند منٹ بعد ایک دم سے بولا تھا، اور پھر اسی طرح اٹھ کر سیڑھی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے، زمر بس اسے دیکھ رہی تھی، پھر بے اختیار سر جھٹکا، جیسے کسی کو آواز سور جیسی آواز کو سین سے جھٹکا ہو۔ آپ اسے اس بوجھ سے آزاد کر دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ سادی ہے، وہ چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ وہ خود کو تسلی دینے لگی۔ دل سیاہ آسمان میں بار بار ڈوب کر ابھرتا تھا۔ سارا جوار بھاٹا میرے دل میں ہے، مگر الزام یہ بھی چاند کے سر جانا چاہیے۔ سادی نے اوپری منزل پہ بنے اس بیڈ روم کا دروازہ کھولا جو امی نے اس کے لیے تیار کیا تھا، تو اندر اندھیرا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے اس نے سر جھکائے، سوئچ بورڈ پہ انگلی رکھی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ کسی احساس کے تحت اس نے چوک کر چہرہ اٹھایا۔ اس کے بیڈ کے کونے پہ حنین بیٹھی تھی، الجھے سے بال، ڈھیلی سی چوٹی باندھے تھے، گود میں کاغذوں کا ایک پلندہ رکھا تھا اور زخمی نگاہیں سادی پہ جمی تھی۔ فارس ماموں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ہاشم سے کیا بات کرتی تھی۔ حنین میں یہ بات اب ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کچھ عرصے بعد میں اسے بھلا کر تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور بیزاری سے سر جھٹکتے ہوئے آگے آئی تو کھڑی ہو گئی، اٹھی، گردن پورے قدم کے ساتھ چلتی ہوئی۔ معافی مانگی کس نے آپ سے؟ ہاں، کہنے کے ساتھ اس نے کاغذ سادی کے قدموں پہ پھینکے، کچھ نیچے گرے، کچھ اڑ کر بکھر گئے۔ سادی یوسف خان، اس نے صدمے اور غصے سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے آواز میں دہرایا۔ سادی یوسف خان، یہ تھے وہ الفاظ جو ان 1972 میسیجز میں 556 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ میرے ان تمام میسیجز کا ریکارڈ ہے جو ان کو بھیجے تھے میں نے، بیک اپ سے نکالے ہیں میں نے اور آپ کو دکھانے لائی ہوں۔ دیکھیں اسے، پڑھیں اسے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کو کیا بتاتا رہا ہے، مگر میں اس سے آپ کی بات کرتی تھی، آپ کی سادی بھائی، آپ کی بات کرتی تھی میں۔ بولتے بولتے جذبات سے آواز بوجھل ہوئی اور آنکھوں میں آنسو دینے لگے۔ وہ بالکل خالی نظروں سے اسے دیکھتے گیا۔ پڑھیں ان میسیجز کو۔ نہیں، پڑھیں ان کو پلیز۔ میں نے ہمیشہ ان کو ہاشم بھائی کہا، کبھی غلط بات نہیں کہی ان سے۔ کسی سے ایسی بات کرنا غلط ہے یا صحیح، اس سے قطع نظر میں نے کبھی ان سے کوئی غلط بات نہیں کہی، صرف آپ کی یا زمر کی یا گھر میں بڑھتی وحشت کی بات کرتی تھی۔ ہاں، میں ان کو پسند کرتی تھی، کہیں دور اندر، اب بھی پسند کرتی ہوں۔ اس کی بلند آواز کافی، مگر کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہوتا، پسند پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے اس پر ہوتا ہے میرا قصور نہیں ہے۔ اس میں اگر میں ان کو پسند کرتی ہوں، جانتے ہیں کس کا قصور ہے؟ وہ 3 قدم آگے بڑھی اور خاموش لب بیچے کھڑے سادی کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کا قصور ہے۔ آنسو اب خوش تھے اور وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے غرائی تھی۔ آپ تھے جو مجھے ان کے گھر لے کر گئے تھے اس رات جب نوشیروہ نے اغوا کا ڈرامہ کیا تھا۔ آپ تھے جو ہاشم کا لاکر کھولنے میں اور اس کا راز جاننے میں اتنے مصروف تھے کہ آپ کو خیال نہیں گزرا کہ آپ کی بہن دوسرے کمرے میں ہاشم کے ساتھ ہے۔ آپ تھے جنہوں نے اس شخص کی اصلیت ہم سے چھپائی۔ 1.5 سال تک آپ ہم سے ان کی اصلیت چھپاتے رہے، ہمیں دوبارہ ان کے گھر پارٹی کے لیے لے کر گئے۔ پھر بعد میں آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس کو کیوں بلایا کالج؟ ہاں، بلایا تھا میں نے ان کو کالج، کیونکہ سادی بھائی وہ قاتل ہے، کرپٹ ہے، جھوٹا مکار ہے، مگر وہ ججمنٹل نہیں ہے۔ وہ گلٹی ہے تو دوسرے گلٹی۔ لوگوں کو ایسے جج نہیں کرتا جیسے آپ نیک لوگ ہم گناہگاروں کو جج کرتے ہیں۔ کیوں بلایا میں نے اسے کالج؟ اس لیے کہ مجھے اس سے امید تھی کہ وہ مجھے برا نہیں سمجھے گا۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے۔ کیوں بات کرتی ہی میں اس سے؟ کیونکہ مجھے کسی نے، آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ مجھے کیا پتا وہ کیسا ہے؟ صرف کہہ دینا کہ اس کو کبھی نہیں بلانا آئندہ کافی نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں بتائی، مجھے اس کی اصلیت نہیں دکھائی، پھر مجھ پہ الزام کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ شل کھڑا سن رہا تھا اور آخر میں وہ ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں نظر جمائے چبا چبا کر بولی، میرے دل کا خون کرنے والے ہاتھ میرے نہیں تھے، آپ کے تھے۔ پیر کی ٹھوکر سے ان کاغذوں کو مزید بکھیر دیا۔ آپ کا فرض تھا مجھے بتانا، مجھے اس کی اصلیت دکھانا۔ میں 1910 کی لڑکی نہیں ہوں جس کو دھوس زبردستی سے ڈانٹ ڈپٹ کر آپ کبھی کچھ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ میں 21ویں صدی کی لڑکی ہوں، میرے پاس میرا ذہن ہے اور ذہانت ہے۔ میرے دور کی لڑکیوں کے بھائیوں کو یہ بھول جاننا چاہیے کہ وہ غصے کر کے، حکم دے کے، پابندی لگا کر اپنی بچیوں کو کسی سے موبائل بات کرنے سے روک سکتے ہیں، جب تک کہ وہ برابری کے لیول پہ آ کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دلائل سے نہیں سمجھائیں گے، وہ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ باہر کے لوگ ہمارا دل ایسے نہیں توڑتے بھائی جیسے ہمارے اپنے مرد ہمیں توڑ جاتے۔ آخری لفظ پہ اس نے ہچکی لی اور پھر اس کے ساتھ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جا چکی تھی اور ساتھ ہی تنہا خاموش پڑا تھا۔ پھر دفتر ہو چکا اور ایک ایک کاغذ اٹھانا سب کو اکٹھا کیا، برابر کیا اور پھر اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا، بغیر پڑھے، بغیر دیکھے۔ اس کا چہرہ اب بھی ویسے ہی تھا، سنجیدہ اور خاموش۔ جلتی ہیں روز جس کے اشارے پہ بستیاں، اس آنکھ تک دھوئیں کا اثر جانا چاہیے۔
اگلی صبح دھند میں واضح کمی محسوس ہوتی تھی، سورج نکلا سا لگتا تھا اور ہارون عبید کی رہائش گاہ کے سارے شیشے دھوپ سے چمک رہے تھے۔ لاؤنج میں ہارون شلوار سوٹ اور کوٹ میں ملبوس صوفے پہ براجمان سوچتی نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں نوشیروہ کی گرفتاری کی کلپنگ بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ معروف آئی پی پی کا بیٹا نوشیروہ کاردار، جس کو کل شام وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسلام آباد کے ایک ریسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور آج اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پولیس اس کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست دے گی اور قوی امکان ہے کہ ابھی چند دن تک نوشیروہ کاردار اپنے گھر نہیں جا سکیں گے۔ ہارون نے ریموٹ اٹھا کر بٹن بند کیا، اسکرین بجھ گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، خاموش لاؤنج میں خاموشی کی چاپ سنتے رہے، پھر اٹھے اور پیچھے سے قمیض جھٹک کر برابر کرتے آگے بڑھ گئے۔ اوپر آ کر وہ ابھی کے کمرے کے سامنے رکے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ آبدار، بچے تم نیچے کیوں نہیں بیٹھی؟ وہ بیڈ کی پائتے کے قریب زمین پر اکڑ بیٹھی تھی۔ تم نیچے کیوں بیٹھی؟ سرخ بال بکھر کر کمر پر گر رہے تھے اور آنکھیں گیلی ہوئی۔ وہ ترہم سے اسے دیکھتے آگے آئے اور بیڈ کے کنارے بیٹھے۔ ابھی انہوں نے دوبارہ پکارا، اسے لگتا ہے میں ڈرامہ کرتی ہوں، اسے لگتا ہے میں اس کی نیک نامی کے لیے خطرہ ہوں۔ اس نے گیلی آنکھیں اٹھا کر گلا آمیز نظروں سے باپ کو دیکھا۔ بابا، مجھے ہر چیز سے وحشت ہونے لگی ہے، ہر شخص سے۔ آبدار، اتنا نہیں سوار کرتے کسی کو حواس ہو کر کے، وہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بابا۔ اس نے شگفتگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی ہوں، میں سارا دن اس کی کال کا انتظار کرتی ہوں۔ میں نے اس کے نمبر کی رنگ ٹون بھی بدل دی ہے کہ اسکرین دیکھنے سے پہلے مجھے اس کی کال کی خبر مل جائے۔ میں ہر چند منٹ بعد واٹس ایپ پہ اس کا لاسٹ سین دیکھتی ہوں۔ اگر وہ آن لائن ہوتا ہے تو لگتا ہے وہ میری دسترس میں ہے، جیسے کوئی ڈور سی ہو میرے اور اس کے درمیان، مگر میں اسے میسج نہیں کر سکتی بابا، کیونکہ پھر وہ مجھے بلاک کر دے گا۔ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے بابا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنے پہ رکھ دیا اور رونے لگی۔ اس کی رنگت زرتی ہو لیا بے ترتیب۔ ابھی تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، میری ماں کو بھی مجھ سے چھین لیا، مجھے وقت بھی نہیں دیتے، میری سالگرہ بھی یاد نہیں رکھتے۔ آپ مجھے وہ بھی نہیں دے سکتے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ سیدھی اور بند مٹھیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی، سوائے ہاشم کاردار کی۔ تم دنیا میں جس کو بھی میرے سامنے لے آؤ گی میں اسے قبول کر لوں گا۔ مجھے ہاشم سے کوئی سروکار نہیں ہے بابا، وہ خود سے سر جھٹک کر بولی۔ مجھے جو چاہیے وہ ان اویلیبل ہے، وہ شادی شدہ ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے میرے لیے۔ میں بابا اب ساری زندگی تکلیف میں رہوں گا۔ اس کی سب سرمئی آنکھوں کے کٹورے پھر سے بڑھنے لگے۔ ہارون کچھ دیر غور سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ تمہیں مل جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اب اٹھو بچے، کھانا کھاؤ، کپڑے بدلو، کلینک جاؤ، خود کو کام میں مصروف کرو اور نیچے آؤ۔ مگر وہ ان کے الفاظ پہ چوک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ مایوسی کے آسمان پہ امید کا تارا سا چمکا تھا۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر یقین دلایا تھا۔ آبدار کی آنکھوں سے آنسو غائب ہونے لگے تھے اور ان کی جگہ الجھنیں لے لی تھی۔ مگر کیسے؟ تم مجھے بتاؤ کیسے؟ وہ کیسے آئے گا تمہاری زندگی میں؟ وہ جب تک اس کی زندگی میں رہے گی وہ مجھے نہیں ملے گا بابا۔ تارا ڈوبنے لگا۔ وہ اس کی زندگی سے چلی جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ چلی جائے گی۔ آبدار کی ان پہ جمی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ کیسے؟ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے اس رات اس کو دیکھا تھا، زمر کو۔ میں نے اس سے بات کی تھی، سعد یوسف کے کیس سے متعلق۔ چہرے پہ پڑھنے آتے ہیں چہرے مجھے۔ وہ اسے چھوڑ دے گی بہت جلد۔ آپ نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ بابا پلیز، آپ ان کو کوئی دھمکی وغیرہ نہیں دیں گی؟ وہ اچھے لوگ ہیں۔ میں کیوں کچھ کہوں گا؟ مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس کو چھوڑ دے گی۔ کیا اس نے خود ایسا کہا ہے؟ ابھی کا دل لٹک گیا تھا۔ نہیں، اسے ابھی خود بھی نہیں معلوم، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹے، میں لوگوں کو اخبار کی طرح پڑھتا ہوں، ساری زندگی پڑھتا آیا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ دے گی۔ پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب فریش ہو جاؤ، میں ڈائننگ ٹیبل پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں۔ آبدار کے لبوں پہ نرم مسکراہٹ بگھر گئی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھنے لگی، قدموں میں بالکل جان نہیں تھی، جانے کب سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہارون اب اسے سہارا دے کر کھڑا کر رہے تھے۔ چند دن میں ہی وہ اتنی کمزور نظر آنے لگی تھی۔ وحشتیں بڑھتی گئیں ہجر کے آزار کے ساتھ۔ اب تو ہم بات بھی کرتے نہیں غم خوار کے ساتھ۔ دانتے کی جہنم جیسا احاطہ عدالت آج بھی لوگوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ نوشیروہ کاردار کو سپاہی ہتھکڑی میں مقید کیے اپنے ساتھ چلاتے لا رہے تھے۔ وہ اسی ویس میں ملبوس تھا جس میں سید لقب میں بیٹھے کاٹے سردی کے باوجود آستین چڑھا رکھے تھے۔ چہرے پہ سنجیدہ تاثر تھا اور آنکھیں شب بیداری کے باعث گلابی پڑ رہی تھی۔ سامنے سے انسان چلے آ رہے تھے، بے نیاز سے چلتے ہوئے، عجیب خوفناک لوگ، اور پھر ان کا شور ہی شور۔ وہ سامنے دیکھ کر نہیں چل رہا تھا، نظریں جھکی تھیں، اسے راہداری میں چلتے اپنے قدم
नजर आ रहे थे। साथ में हाशिम के चमकते बूट भी, सिपाहियों की रगड़ रगड़ कर पॉलिश किए जूते भी, आवाजें भी सुनाई देती थी। वकला की फौज उनके हमरा थी। सामने खड़े साफी और कैमरामैन सवालों की बौछार करते उल्टे कदमों पीछे हट रहे थे। हाथ उठाकर विक्टी का निशान बनाओ और मुस्कुराकर यहाँ से गुजरो। हाशिम ने करीब में सरगोशी की। इसने एक नजर उठाई और जबरन मुस्कुराहट लाते विक्टी की 2 उंगलियां ऊपर उठाई। एक रात लॉकअप में काटने के बाद उसे मालूम हो गया था कि इस बरसक से उसे हाशिम के अलावा कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो इसका हर हुक्म मानने का पाबंद था। साफियों का हुजूम एक जगह आकर रुकना था, रुक गया। वो लोग आगे बढ़ते गए। शेरों ने विक्ट्री की उंगलियां गिरा दी। यह हमारे इन्वेस्टर्स के लिए था, उनको मालूम होना चाहिए कि हम पूरे एतमाद। हाशिम उसे कह रहा था, वो नहीं सुन रहा था। नजरें फिर से झुका दी। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक रहना पड़ेगा तुम्हें लॉकअप में, फिर जेल भेज देंगे, इसके बाद मैं जमानत करवा लूंगा। मगर इन 7 या 10 दिन में तुम्हारे अंदर रहना बेहतर। ऑप्टिक्स के लिए ये अच्छा। कोई भी खबर मीडिया पे इससे ज्यादा नहीं शोर मच जाती। खैर तब जाएगी, लोग थक कर चुप हो जाएंगे। इन 7 दिनों में हम 3 पार्टीज देंगे, मुख्तलिफ जगह चैरिटी गैदरिंग्स में जाकर पैसा लुटाएंगे, ऑप्टिक्स के लिए। चंद एक फोटो ऑप्स के बाद हमारा इमेज और हमारी खैरात इस सारे गंद को दबा देगी। सिर्फ 7 दिन शेरू। अल्फाज मदम हो रहे थे, कटे कटे सुनाई दे रहे थे। वो बिल्कुल सर झुकाए चलता रहा। वो हाशिम को नहीं बता सकता था कि लॉकअप की एक रात ने उसे ज़हनी तौर पे कितना पीछे धकेल दिया था। वो रात कितनी डरावनी थी, कितनी खौफनाक थी। हर जगह से अमीर घर में खून बहता तालाब का मंजर नजर आ रहा था और वो चेहरा नीचे गिरे बूटों की ठोकरों से जख्मी लड़के का लहूलुहान चेहरे के साथ कहना अल्लाह हिसाब लेगा सुन रहा था। नौशेरवा ने चेहरा उठाया। फिजा में मानूस सी खुशबू थी, काफूर की सी, बासी गुलाब की, खून आलूद पत्तियों की सी महक। इसने सर उठाया। सामने एक दरवाजे के साथ वो दोनों खड़े थे, जुमर और सादी। वो दोनों चिपटी हुई नजरों से उन्हें देख रहे थे। उसकी नजरें सादी से मिली, उनमें नफरत थी, तपिश थी और ऐसे जख्म थे जिनको मुंदमिल होने में सदियां बीत जाती। मैं देख लूंगा तुम सबको, हाशिम ने उंगली उठाकर तनफ्फुर से कहा था। सादी और वो एक दूसरे को देख रहे थे। तुम लोगों को 20 साल अदालत में ना लटकाया तो देखना। और शेरू का मंजर बदलता गया। राहदारी आगे बढ़ती गई। वो दोनों खामोश खड़े मुजस्मे पीछे रहे। ऐसा है कि सीने में सुलगती हैं खराशें, अब सांस भी हम लेंगे तो अच्छा ना करेंगे। सर्दी का जोर हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा था। जेल के अहाते पे गिरती सुनहरी रोशनी सलाखों से लिपट लिपट कर उनको पिघला रही थी। चंद एहलकारों और सादा लिबास में मौजूद अफसरान की मैयत में नौशेरवा कारदार चलता हुआ सहन में आगे बढ़ रहा था। जेल का ए ब्लॉक असूलन सिर्फ एक क्लास कैदियों के लिए होना चाहिए था, मगर यहाँ हर कैदी हर तरह के होते हैं और वो इतने कोई खास पढ़े लिखे और खानदानी नहीं लगते थे। बरामदों में खड़े कतार दर कतार सफेद पीले लिबास वाले कैदी सरगोशियां करते इस नौजवान को अंदर आते देख रहे थे। वो कोशिश कर रहा था कि उनको ना देखे कोई, मगर पेशानी पसीने में तर थी। वो दिल की धड़कन तेज होती महसूस कर रहा था। उसे शदीद गर्मी लग रही थी, मगर वो इजहार नहीं कर पा रहा था। राहदारी में से गुजरते उसने सलाखों वाले दरवाजों के साथ टोलियों में खड़े लोगों को चुपती आंखों से ऊपर को देखते पाया और जाने कहां से वो आवाज कान में पड़ी। इसने फारिस गाजी के भंजे पे गोली चलाई। नौशेरवा के हलक में कुछ कदम लड़खड़ाए, मगर वो चलता रहा। इसने गाजी के भाई और बीवी को मारा था। वो नहीं कह सका कि ऐसा न था, कहने को कुछ भी नहीं था। मुख्तलिफ राहदारियों बरामदों से गुजरते हुए इसने लोगों की बहुत सी बातें सुनी। वो इस पे हंस रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उसे गाजी का मुजरिम गर्दान रहे थे। वो उसे गालियां दे रहे थे, माँ की, बहन की, बेटी की। वो इसका तमस्खुर उड़ा रहे थे, इसकी बहरी कागज। वो साफ सुथरा कुशादा सा कमरा था। बेड, सोफे, रूम, रेफ्रिजरेटर, एसी अटैच, बाथ, एलसीडी, टीवी, डीवीडी प्लेयर, सब मैसर था। एहलकार उसको बिस्तर पे आराम करने का कहकर अपने मुकम्मल ताउन की यहाँ दहानी करवा रही है और फिर चले गए। नौशेरवा सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखता बेड पे बैठ गया। वो खामोश था, बिल्कुल गूंगों की तरह खामोश। एक गाली का बर्दाश्त कर लेना इंसान को कितनी गालियों से बचा लेता है। काश वो एक गाली बर्दाश्त कर लेता। ए दिल जरा सी जरूरते मंदी से काम ले, कितने चराग टूट गए एहतियात। डॉक्टर सारा अपने ऑफिस में गर्दन झुकाए बैठी मेज पे रखी नोटबुक पे कुछ लिख रही थी जब दरवाजा जरा सी आहट से खुला। सारा ने कलम दांतों में दबाए, आंखें ऊपर उठाई तो ठहर गई। कलम दांतों से नीचे गिरा, चेहरा साकित हो गया। चौखट में सादी खड़ा था और वो पुराना सादी बिल्कुल नहीं लग रहा था। जीन्स के ऊपर जैकेट पहने वो आंखों में चुपती हुई तपिश लिए उसे देख रहा था। सादी, इसके लब मुस्कुराहट में डले। वो अपनी जगह से उठी। तो यहाँ छुपी हुई थी आप। इसका लहजा भी बदला हुआ था। सारा की मुस्कुराहट गायब हुई, रंगत फीकी पड़ी। सादी
مجھے کچھ نہیں سننا. میں یہاں اپنی جاب واپس لینے بھی نہیں آیا. وہ اس پہ برہم نگاہیں جمائے چند قدم آگے آیا. میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں ڈاکٹر سارا غازی کہ آپ میرے حق میں گواہی دیں گی یا نہیں. تم مجھ سے میرا حال بھی نہیں پوچھو گے. اس کو دکھ ہوا نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عافیت سے ہوں گی. یہ عافیت جو آپ نے خاموش رہنے کے عوض چنی تھی یقیناً دیر پا ہوگی. میں ادھر قید میں مر رہا تھا، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ گواہی دیں گی یا نہیں. وہ زر دے کر بولا، اتنے مہینے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور پہلے ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. میں تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں سادی. میں بھی بہادر نہیں ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے میں نے کتنی راتیں جا کر گزاری ہیں صرف خوف کے عالم میں. سو مجھ سے بہادری کی بات مت کیجیے. میں صرف یہی بتانا چاہتا تھا کورٹ آپ کو بلائے گی اور آپ کو آنا ہوگا. اگر آپ اپنی مجرمانہ خاموشی کا مداوع کرنا چاہتی ہیں تو آپ آئیں گی، ورنہ میرے خاندان اور خود کو مجھ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا. دور رکھیے گا. تم اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہو سادی؟ وہ افسوس سے بولی. وہ ایک دم تیز سے آگے آیا. میں نے بھروسہ کیا آپ پر. آپ کو ایک قیمتی چیز دی، آپ نے اس کو بھی کھو دیا. آپ نے میرے لیے گواہی بھی نہ دی. اگر اس وقت آپ کچھ بول دیتی ہوں میرے گھر والے وہ اتنے ماں ہاشم کے قریب نہ رہتے. اس لیے دل کی سختی کی بات مجھ سے مت کریں اور فیصلہ کریں. ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی کہ وہ باہر نکل گیا اور پھر اپنے پیچھے دروازہ بند زور سے کر دیا. سارا فکر مندی سے وہیں کھڑی رہ گئی. میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں. تیز دھوپ میں بینک کی عمارت جھلس رہی تھی. بیرونی سیڑھیاں اترتا بھی کیب سے چہرے پہ سایہ کیے کرنل خاور والٹ جیب میں ڈالتا چلا آ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا. اس نے زینے اترتے اچنبے سے موبائل نکالا، پھر دھوپ کے باعث اسکرین پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر دیکھا. تب بجتا نمبر شناسا سا تھا، بہت شناسا. اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ تیزی سے فون کان سے لگاتا مگر محتاج سا ہیلو کہتا کار کی طرف آیا. خاور میں بول رہا ہوں. ہاشم کی سنجیدہ آواز سنائی دی. خاور کے چہرے پہ بہت سے رنگ ابھرے، جذبات دکھ، مگر جب بولا تو لبوں سے بس اتنا نکلا، یس سر. میں جانتا ہوں تم کہاں ہو. تمہارا نمبر بھی ٹریس کروا لیا ہے، لیکن میں کسی کو تمہارے پکڑنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں. وہ رکا. اس کی آواز دھیمی تھی اور تعصب انگیز تھی. خاور میں بہت اکیلا ہوں. مجھے تمہاری ضرورت ہے. شیرو جیل میں اور چیزیں میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. میں جانتا ہوں سر. وہ چلتے چلتے سائے میں کھڑی کار تک آیا. ایک دم جیسے سکون سا آ گیا، جو ساتھی دھوپ میں سے اسے سائبان مل گیا ہو. مجھے ہر حالت میں اس کیس کو یوسف خاندان کو کچلنا ہے. تم میری مدد کرو گے ہر بات بھلا کر جو میں نے تمہارے ساتھ کیا. میں جانتا ہوں تم مجرم نہیں تھے. اگر تم اس سب کو بھلا سکو تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ایوبیا والے کاٹیج میں کل شام 5 بجے کے قریب. اگر تم دوبارہ میرے لیے کام کرنا چاہو تو میں انتظار کروں گا تمہارا. جو حکم سر. خاور کی آواز بھیگ گئی تھی. ہاشم کی کال بند ہو چکی تھی اور وہ اس سائبان میں کتنی دیر کھڑا رہا. اس کی آنکھوں میں گلابی نمی تھی مگر چہرے پہ طمانینت تھی. سر اٹھا کر اس نے ایک تشکر آمیز نظر آسمان پہ ڈالی، پھر کار میں بیٹھا. کار چلانے کے بجائے وہ موبائل پہ ای میل چیک کرنے لگا. 2 دن قبل کی موصول ہوئی ای میل جسے وہ بار بار پڑھ چکا تھا ایک دفعہ پھر کھولی. میں جانتا ہوں تم میری میل ضرور پڑھو گے. وقت تمہارے ہاتھ میں ہے خبر، چوائس تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر تم اپنے تمام گناہوں کا کفارہ دینا چاہتے ہو تو کاردار کے خلاف گواہی دو. میرے حق میں گواہی دو. ہم تمہیں 2 قتلوں کے لیے معاف کر دیں گے. تمہارا دامن صاف ہو جائے گا. وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے. سادی یوسف خان. تم سے معافی کس نے مانگی؟ اس نے نفی میں سر جھٹکتے ہوئے تنفر سے کہا اور اگنیشن میں چابی گھمائی. گاڑی میں ایک دم حرکت سی بیدار ہوئی جیسے مجمد ہوئی وفا ایک لمحے میں جاگ اٹھتی ہے. یہ بستی ہے ستم پروردگاں کی، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. شام شہر کے دوسرے حصے میں بھی ٹھنڈی سی پھیل رہی تھی. اس آفس میں خاصا رش تھا. لوگوں کی چہل پہل، کیبن کے ساتھ چولیوں میں کھڑے ورکرز، شور، آوازیں. ایک آفس کے شیشے کے دروازے بند ہوتے تھے اور اندر سفاری سوٹ میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ریسیور کان سے لگائے تیز پنجابی میں کچھ کہے جا رہا تھا. سامنے 2 کرسیوں میں سے ایک پہ ساتھی بیٹھا تھا، آگے ہو کر مضطرب بے چین، دوسرے پہ فارس پیچھے ہو کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے آرام دہ انداز میں بیٹھا. مسلسل 2 انگلیوں سے کان کی لو مسل رہا تھا. ہاں جی، میں فائل ملتے ہی آپ کو خبر کرتا ہوں. اچھا جی. اس نے ریسیور رکھا اور دونوں ہاتھ بام پھنسائے آگے کو ہو کر سادی کو مخاطب کیا. ہاں جی سادی یوسف صاحب، یہ شو شروع ہونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہے اور اس وقت میں عموماً کسی سے نہیں ملتا، لیکن خصوصی طور پہ آپ کو بلایا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہم بات کرنی ہوگی. وہ اینک اتار کر میز پہ رکھتے مصروف مگر خوش سے انداز میں کہہ رہا تھا. مجھے آپ کی سیکرٹری نے فون پہ کہا تھا کہ آپ میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. سادی نے سنجیدگی سے کہا. بار بار وہ فارس کو دیکھتا تھا جو بالکل خاموش بیٹھا تھا. ہاں جی ایسا ہی ہے. 10 بجے کے شو کے TRPs آپ جانتے ہیں کیسے آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں. اوپر سے ملک کا نمبر 1 چینل ہے اور میری شکل اور ساکھ سے ملک کا بچہ واقف ہے. جیلانی صاحب، مجھے دوسرے چند چینل سے بھی کال آئی ہے. ساتھی درمیان میں تیزی سے بولا. لیکن میں آپ سے ملنے اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں اپنی کہانی صرف ایک دفعہ سنانا چاہتا ہوں اور کسی ایسے شو اور ایسے چینل پہ جہاں مجھے لگے کہ واقعی پورا ملک مجھے دیکھ اور سن رہا ہے. بالکل جی. ویسے بھی اگلے ہفتے سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے
آپ کی کہانی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا. بعد میں اگر کیس چلتا ہے تو عدالت میڈیا ٹرائل پہ پابندی لگا دے گی اور آپ انٹرویو نہیں دے سکیں. یہی وقت ہے آپ کو اپنی کہانی بیچنی ہے. میرے 2 شوز، ایک میں بات کو کور نہیں ہو سکتی تو 2 شوز کریں گے ہم اس منگل اور بدھ کو. 2 شوز میں آپ اسٹار بن جائیں گے. سوشل میڈیا سے نکل کر آپ ہر شخص کے گھر تک جا پہنچیں گے. اوکے. سعدی نے سنجیدگی سے سر ہلایا، پھر فارس کو دیکھا. وہ خاموش بے نیاز سا لگتا تھا، شاید لبوں میں کچھ چبا بھی رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ 30 لاکھ جمع کروا دیں، لیکن کیش کی صورت میں. بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، مسئلے ہو جاتے ہیں بعد میں. یہ میرا ایڈریس ہے، آپ ادھر پیسے لے آئیے گا اسی ہفتے. پھر ہم منگل اور بدھ کے 2 شوز کر لیں گے. کاغذ پہ پتہ لکھ کر اس نے سعدی کی طرف بڑھایا، جو پلک چھپ کے بنا اس کو دیکھ رہا تھا. 30 لاکھ کس چیز کے؟ چلو جیلانی نے اکتا کر پہلو بدلا. دیکھو بیٹا، میری شو کا وقت ہونے لگا ہے. اب فضول کے بحثوں اور جائز اور ناجائز کے چکروں میں پڑنے کا وقت نہیں ہے. میرے پاس نہ توانائی ہے، بغیر پیسوں کے یہاں کوئی تمہیں شو میں نہیں بلائے گا. میرے جیسا اینکر تو کبھی بھی نہیں. او بیٹا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. پرائم ٹائم پہ اشتہار چلوانے ہے نا. 30 سیکنڈ کے اشتہار کو ایک دفعہ چلوانے کے 3 لاکھ سے کم فیس نہیں ہوتی. صرف ایک دفعہ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ موبائل کمپنیاں، شیمپو والے، یہ لوگ روز کے کروڑوں کے اشتہار چلواتے ہیں. میں تمہیں پرائم ٹائم کے 2 گھنٹے دے رہا ہوں. 30 لاکھ اس لحاظ سے کم ہونا، پر چونکہ تم نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے یہ رعایت ہے تمہارے لیے. آگے تم سوچ لو. کارداز کے خلاف اپنی کہانی بیان کرنے نکلو گے تو بغیر پیسوں کے کوئی اسٹوڈیو میں گھسنے بھی نہیں دے گا. سعدی اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا. فارس دھیرے سے کھڑا ہوا، مسکرا کر جیلانی صاحب سے ہاتھ ملایا. میں اسے سمجھا دوں گا، ہم پیسوں کا بندوبست کر لیں گے. آپ شو کی تیاری رکھیں. متانت سے کہہ کر وہ اس کے پیچھے آیا. وہ تیز تیز پارکنگ ایریا میں چلتا جا رہا تھا. بار آسمان اب گہرا سیاہ ہو رہا تھا. اکا دکا تارے بھی ابھرنے لگے تھے. سعدی، وہ کار تک پہنچا تو فارس تیز تیز چلتا اس سے آمد. ہم پیسے دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ہیں پیسے. سعدی نے بے یقینی اور دکھ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا. میں اس شخص کا دوبارہ نام بھی نہیں سننا چاہتا. اور کیوں دیں ہم پیسے؟ میں انصاف لینے اس لیے نکلا تھا تاکہ مجھے کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے، تاکہ میں قانون کا راستہ اپناؤں. فرنٹ ڈور سے اپنی منزل میں داخل ہوں، نہیں استعمال کرنے مجھے یہ بیک ڈورز. شدت غم سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا. اور آپ وہاں بالکل خاموش بیٹھ رہے، ایک لفظ نہیں بولے. اور نہیں تو 2-4 مکے تو جڑ ہی سکتے تھے اس اینکر کو. استغفر اللہ، میں شریف آدمی ہوں. ایسا کیوں کرتا؟ وہ خفا ہو کر کہتا. گھوم کر ڈرائنگ روم کی ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھ گیا. سعدی اس طرف غم و غصے سے پیر پٹک کر رہ گیا. سیل کی رہ گزر ہوئے ہونٹ نہ پھر بھی تر ہوئے. کیسی عجیب پیاس تھی، کیسے عجب سحاب تھے. مارچ کی وہ شام اپنے نیلے اندھیروں میں ڈھیروں تارے ٹانکے چھایا بنی کھڑی تھی. موسم سرد اور خنک تھا، ساکت جامد. ہاشم کردار خوبصورتی سے آراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا. صوفے شام کے اندھیروں میں جیسے نیلے تھے اور ان پہ سنہرے اجلے اجلے سے کشن رکھے تھے. ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے گرے سوٹ میں ملبوس وہ گاہے بگاہے کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا. یوبیا کی اس آبادی سے دور گھنے درختوں سے ڈھکی وادی میں اونچائی پہ بنا وہ خوبصورت بنگلہ گہری شام میں روشن نظر آتا تھا. خاور نے باہر سڑک پہ کھڑے گردن اٹھائے اس بنگلے کی روشن کھڑکیوں کو دیکھا. ہاشم کردار منتظر خاموش سا صوفے پہ بیٹھا تھا. وقفے سے وہ وال کلاک کو بھی دیکھتا تھا. چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، مگر وقت نکل جا رہا تھا. جانے کتنی دیر لگی اسے آنے میں، وہ سوچ رہا تھا. ہاشم کردار منتظر خاموش سا صوفے پہ بیٹھا سوچتا رہا. سڑک پہ کھڑا خاور بہت امید سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا. ذہن کے کسی نہال خانے میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ہاشم کو صرف اس لیے دوبارہ رکھنے پہ مجبور ہو کہ وہ گواہی نہ دے ڈالے. ہاشم اب صوفے سے اٹھا اور ایک دفعہ پھر کلائی پہ بندی کڑی دیکھتے ہوئے ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا. ایسے بائیں، بائیں سے دائیں نہیں. خاور نے دور نظر آتے بنگلے کو دیکھتے ہوئے سختی سے نفی میں سر ہلایا. ہاشم کو اس کی بے گناہی کا یقین آ گیا. وہ اس کو اس کے لیے چاہتا. وہ اس کو اس کی خدمات کے عوض واپس بلا. وہ اس کا مالک ہے. وہ اس غلامی پہ اسے فخر ہے. خاور کی گردن اکڑ گئی، دل میں سکون تر آیا. ڈرائنگ روم میں ٹہلتا ہاشم اب سوچتے ہوئے 2 انگلیاں گال کے زخم پہ پھیرا تھا جہاں صبح شیو کے دوران کٹ لگا تھا. وہ گہری سوچ میں تھا، گویا درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا. خاور سڑک میں قدم قدم آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ بنگلے کے آنی گیٹ تک آن پہنچا. وہ کھلا تھا، کوئی ملازم کوئی گارڈ نہ تھا. وہ ایسا صرف تب ہوتا تھا جب گھر کا کوئی فرد وہاں موجود ہوتا تھا. خاور ہلکا سا مسکرایا. اپنا اے سی محسوس ہوئی. اس خاندان کو وہ کتنے اچھے سے جانتا تھا.
हाशिम अभी तक दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था जब वो रुका। बाहर लॉबी से बोलने की आवाज आ रही थी, बढ़ते कदम सुनाई दे रहे थे। हाशिम ने गहरी सांस ली, मिलाकर इंतजार खत्म हुआ। खावर बंगले के बरामदे तक आ पहुंचा था। उसे अब किसी का डर न था। हाशिम की आवाज का वसूख, यकीन, मान, उसे उस पर भरोसा था। उसने मरकजी दरवाजा खोलकर धकेला। लकड़ी का पट चढ़ाता हुआ दूसरी तरफ जा लगा। अंदर रोशनी थी मगर सामने कोई नजर न आता था। खावर सर से ऊनी टोपी उतारता दाखिल हुआ। इसी लम्हे पीछे से इसकी गर्दन में कोई नुकीली शय आकर लगी। वो बेयकीनी से वापस पलटा मगर ट्रैंकुलाइजर डार्ट का असर रोशनी की रफ्तार से इसके रगों पर मिसरायत करने लगा। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। घुटनों के बल बेयकीन दंग चेहरा उठाया तो धुंधला सा नजर आया। सामने सिटिंग रूम से कोई चलता आ रहा था। खावर ने पलकें चिपकाई। हाशिम लबों पे बदिक्कत निकला मगर वो देख सकता था कि आने वाला हाशिम न था। हेलो कर्नल खावर, मुझे अहमद शफी कहते हैं। और रहे हाशिम साहब तो वे इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। मैं और उनको अपनी बीवी और बेटी के साथ सोनी के साथ की सालगिरह में शिरकत करने जाना था। इधर इस्लामाबाद में शहरीन के घर के सिटिंग एरिया में टहलता हाशिम आवाज़ सुनकर ठहर गया था। दफअतन दरवाजा खुला और दो मुलाजिमों के हमरा शहरी और सोनी आती दिखाई दी। दोनों सजी संवरी और खूबसूरत लग रही थी। सोनी बाबा कहते हुए फौरन उसकी तरफ भागी। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से इंतजार कर रहा था। वो सोनी को उठाकर इसके गाल चुमता बजाय मुस्कुराकर मगर दर हकीकत दबे दबे गुस्से से शहरी से बोला था, मेरी स्टाइलिस्ट की वजह से देर हुई, अब चलें। वो बेनियत से कहकर अपना सेल फोन बैग में डाल रही थी। सोनी को उतार कर उसके करीब किया। आइंदा इस तरह के दावतनामे कबूल करने से पहले मुझसे पूछा करो। शहरी ने चंबे से मस्कारे से लदी आंखें उठाकर उसे देखा। क्यों? क्योंकि लोग हमारे बारे में, शेरों के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि सोनी कुछ सुने। वो दबी आवाज में घुरक कर बोला था। ऐसे काम करने से पहले सोचा करो ना। वो नाक सुकेड़कर बोलती आगे बढ़ गई। वो जो कोफ ज्यादा खड़ा था सोनी के खुद को देखने पे मुस्कुराया और उसके हमरा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खावर की आंख खुली तो मंजर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। इसने पलके चपक चपक कर देखना चाहा मगर धुंधसी नमी थी। वो कुर्सी से बंधा हुआ था, डक टेप से, कोनियों से घुटनों तक सिल्वर टेप लिपट लिपट कर उसको जकड़ा गया था। इसने आंखें बार बार चपकते गर्दन झुकाई। सख्त सर्दी में वो बगैर स्वेटर तक के, बगैर शर्ट के बैठा था। जीन्स, जूते, जुराबे सब इसी तरह पहने हुए थे मगर कंधे बरहना नजर आते थे। इसने फिर से चेहरा उठाया। आज भी सामने दूर एक मर्द और औरत खड़े थे मगर आज वो फूडली एवर आफ्टर के किचन में दुश्मन के सामने कैद नहीं खड़ा था। आज मुकाबिल अपने थे। हाशिम, इसके लबों से फंसा फंसा सा निकला। आंखों में आंखें, दिलो दिमाग में अभी भी बेयकीनी डालकर उसने देखा। हाशिम के फरिश्तों को भी मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो खावर। मुस्कुराती हुई जवाहरात आगे चलती आई। अमर वहीं खड़ा रहा, हाथ बंधे खामोश। हाशिम ने मुझे बुलाया था। हाशिम ने तुम्हें नहीं बुलाया। वो शिरनी की सी आंखें उस पे जमाए मुस्कुराकर बोली थी। अमर कदम कदम चलता सामने आया। वो कॉल मैंने की थी। हाशिम की चंद रिकॉर्डिंग से अल्फाज तोड़ तोड़ कर निकाले, उनको जोड़ा और तुम्हें सुनवा दिया। कर्नल खावर, कमाल तरीका था और तुम्हारा ही था, तुमसे ही सीखा है। ऐसे ही कभी तुमने जुमर को भी कॉल किया था ना। कॉल पे किसी अपने के पूरे यकीन से कही बात पे सब यकीन कर लेते हैं। आज तुमने भी कर लिया, वो कह रहा था और खावर उसकी मुंदी मुंदी आंखें सोच से मजीद सुकड़ रही थी। मारना चाहते हो तुम लोग मुझे ताकि तुम मेरी जगह ले लो। और आप? इसने सुर्ख आंखों का रुख जवाहरात की तरफ फेरा। मैं तहिया कर चुका था, हाशिम को सब बता दूंगा। सादी यूसुफ गवाही देगा, फिर वो मान जाएगा कि तुमने जवाहरात कारदार, तुमने मारा था अपने शौहर को। जवाहरात की मुस्कुराहट में कोई तब्दीली ना आई। अमर भी सपाट चेहरा लिए खड़ा रहा। मैं समझ गया था, कैद में इतने दिन रहकर मैं समझ गया था तुम थी उस रात उनके साथ। अगर तुम मुझे जमीन भर सोना भी पेश करो मैं तब भी हाशिम को जरूर बताऊंगा। और अगर तुम हकारत से अमर को देखो, तुम मुझे मार दो, तब भी मुझे फख्र है कि मैं अपने मालिक की वफा में जान दूंगा। जवाहरात ने मुस्कुराकर अमर को देखा और फिर बाहर निकल गई। अमर इसके पीछे आया। बाहर शाम गहरी तारीख हो चुकी थी। आसमान पे झिलमिलाते हुए तारे अफशा की तरह बिखरे थे। बरामदे में खड़े जवाहरात ने संजीदगी से उसे देखकर कहा, इसको खामोश करवाना जरूरी है, कर लोगे ना? आप फिक्र न करें जवाहरात, इसने सर को खम देकर कहा। फिर मलका की आंखों पे नजरें जमाए पूरे यकीन से बोला, इतना बोझ दिल पे लेकर ना फिरा करें मादाम। अगर राज शेयर किया है तो मुझ पर भरोसा भी करें। भरोसा था तो बताया है ना, उसने झुरझुरी ली। आप मेरे सर का ताज बहुत भारी होता जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुने। उसने आगे बढ़कर मजबूती से जवाहरात की शानों को थामा। इस बात से ना डरे कि हाशिम और नौशेर ये जान जाएंगे तो क्या होगा, बल्कि उस दिन की तैयारी करनी है हमें। आपने एक अच्छा काम किया था। वो आदमी एक दरिंदा था और दरिंदे को मारकर आपने अपने बेटों को बचाया था। आपने अपने बेटों के लिए कुर्बानी दी थी। जवाहरात की आंखों में नमी दर आई। वो दोनों मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, तो मैं किस मर्ज की दवा।
وہ برا مان کر بولا تھا، ہم مل کر اورنگزیب کاردار کے ایسے ایسے کالے کرتوت ان کے سامنے لائیں گے، ان کے کردار کو اتنا مست کر دیں گے، ان کے خلاف اتنا زہر اگلیں گے کہ وہ دونوں ان سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اور اگر کبھی ان کو معلوم ہو بھی جاتا ہے تو وہ آپ کی پوزیشن سمجھ جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اچھا ہی ہوا ان کو نجات دلا دی آپ نے۔ جواہرات کے لب مسکراہٹ میں ڈلے، آنکھ سے ایک قطرہ ٹوٹ کر گال پہ لڑکا، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بھی تو ممکن نہیں لگتا تھا، آج یہ درد سر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر بنگلے کی طرف اشارہ کیا، مسکرا کر رہ گئی۔ جواہرات کاردار کے جانے کے بعد وہ اسے تنہا پڑے بنگلے کے اندر آیا، کچن میں فریج میں سے ایک باکس نکالا اور اس کمرے میں آیا جہاں خاور بندہ پڑا تھا۔ احمد نے مصروف انداز میں ڈک ٹیپ کا ایک بڑا ٹکڑا کاٹا۔ اب کیا مجھے مار کر پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ کاردار میرے نہیں ہوئے تمہارے کیا ہوں گے؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ احمد اسی طرح آگے آیا اور ڈک ٹیپ کا ٹکڑا اس کے منہ پہ رکھ کر زور سے چپکا دیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں تمہاری طرح بگ بگ تمہارے او مائی گاڈ، اور کیا کیوں کیسے نہیں سننا چاہتا ان باتوں پہ جواب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کتنا اچھا ہو کہ تم چپ ہو کر بیٹھو، خاموش اور بے بس۔ ہاں ایسے ٹھیک ہے۔ سامنے آ کر سراتی نظروں سے اس منظر کو دیکھا، پھر واپس اپنی کرسی پہ آ بیٹھا اور باکس کھولا۔ اندر مختلف شیشیاں، چند کاغذ اور چند سرنجیں رکھی تھیں۔ تم نے کبھی ہیری پوٹر پڑھی ہے خاور؟ سوری، میں ایسے موقع پہ اس داستان سے کچھ منقول کر رہا ہوں، اب جبکہ تم اپنی یہ خوبصورت زندگی کھونے والے ہو، ایک سرنج کی سوئی شیشی میں چپو کر وہ اسے اوپر اٹھائے بھر رہا تھا، مگر اس میں ایک ڈرم استعمال ہوتی ہے۔ اس کا پہلا چیپٹر اسی نام سے ہے، دو بوائے ہو لیوڈ، لڑکا جو زندہ بچ گیا، اون سروائیو۔ پھر نگاہیں اٹھا کر ان میں زمانوں کی تپش بھر کر خبروں دیکھا۔ کہتے ہیں انتقام کے سائیکل میں ہمیشہ ایک سروائیور بچ جاتا ہے اور وہ انتقام لیتا ہے، یوں چکر پہ چکر چلتا رہتا ہے۔ میں کرنل خاور، میں ہوں وہ لڑکا جو بچ گیا تھا۔ خاور کا منہ ٹیپ سے بند تھا مگر کھلی آنکھوں میں اچنبھے اور حیرت کے سارے الفاظ سے مٹائے تھے۔ وہ بریگیڈیئر یاد ہے تمہیں کرنل خاور، جس کے پورے خاندان کو تم نے قتل کیا تھا؟ تمہیں شک تھا نا کہ امریکہ میں اس کی ایک اور اولاد بھی ہے، کسی دوسری عورت سے جسے وہ چھپا کر رکھتا ہے، اور تمہیں یقین تھا کہ وہ بیٹی ہوگی، مگر تم غلط تھے، وہ بیٹا تھا، سلطان بنگش، اور وہ میں۔ اس نے شیشی سرنج کی سوئی سے نکالی، جھک کر کاغذ سے کچھ پڑھا، پھر دوسری شیشی پر اٹھا کر سوئی اس میں گھسا کر احتیاط سے مایا سسپینس کے بطن میں بھرنے لگا۔ خاور کی آنکھیں پھیل گئی تھی اور وہ وجود بالکل ساکت ہو گیا۔ جب تم نے میرے باپ اور میری ہاف فیملی کو قتل کیا تھا تو میں ایک ٹین ایج لڑکا تھا جو بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ میرا باپ اپنی حساس جاب کے باعث اپنی اولاد اور خاندان والوں کو ویئر اباؤٹس مخفی رکھتا تھا، لیکن تم اس رات ہمارے گھر گئے جب سب وہاں موجود تھے، چھٹیوں کے سب آئے ہوئے تھے، میں نہیں تھا، سو میں بچ گیا۔ ابا کے رشتہ داروں نے ساری پراپرٹی ہتھیا لی اور ابا کے دوستوں نے مجھے واپس آنے سے روک دیا۔ وہ کہتے تھے سلطان تم بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، وہ آدمی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ آدمی کون تھا۔ میں اتنے برس ایک اندیکھے دشمن سے چھپتا رہا، بھاگتا رہا، شہر بدلے، اسکول بدلے، پھر جاب بدلی، اور اس ہر مہینے کی عدل بدل نے مجھے احمد شفیع بنا دیا۔ کون؟ وہ احتیاط سے شیشی اوپر اٹھائے، قطرہ قطرہ اٹھائے، سرنج میں بھر رہا تھا، نظریں اوپر سرنج کے بھرتے پیٹ پہ جمی۔ خاورہ کا چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ سختی سے نفی میں سر ہلاتا، خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ برسوں کی محنت اور کھوج نے مجھے اتنا بتا دیا کہ ساری گتھیاں اورنگزیب کاردار کے گرد جا کر کھلتی ہیں۔ میں نے خود کو ان سے متعارف کروایا، ایسے کہ وہ مجھے ملازمت کی پیشکش کریں۔ کون مین کبھی کچھ نہیں مانگتا، وہ ایسے مواقع پیدا کرتا ہے کہ آپ کو لگے یہ سب آپ کا ہی آئیڈیا تھا۔ وہ خود ہی مجھے سب دیتے گئے اور ان کے پاس اتنا عرصہ کام کر کے جانتے ہو مجھے کیا معلوم ہوا، وہ سب جو تمہیں خود نہیں معلوم۔ شیشی رکھی، کیس بند کیا اور سرنج پکڑے، اسٹول اٹھائے، اس کے سامنے آ کر اسٹول رکھا اور اس پہ بیٹھا، پھر اس کی خون آشام آنکھوں میں دیکھ کر سادگی سے بولا، تم نے ہاشم کے کہنے پہ زمر یوسف کو زخمی کیا، اس سے اس کے تمام رشتے چھینے، اس کی شادی کینسل کروائی، اس کا ہر راستہ بند کیا۔ ایسے یہ ہر راستہ بند کرنے والا کام یہ کاردار نے پہلی دفعہ زمر کے ساتھ نہیں کیا۔ چند برس پہلے جب جواہرات اور ہاشم کاردار کے سیکیورٹی ہیڈ کا قتل ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک نیا سیکیورٹی ہیڈ ڈھونڈا جائے، پھر اسے تراشا جائے، پھر اس کا ہر راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ انہی کا ہو کر رہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ خاور کا مزاحمت کرتا ہوا وجود ٹھہر گیا، ساکت سیکنڈ۔ یہ بڑے لوگ ایسے بڑی بڑی پوسٹیں دینے سے پہلے امیدوار کا ہر راستہ ہر دروازہ بند کرتے ہیں۔ انہوں نے 8 ماہ تم پہ انویسٹ کیا، ایک بہادر دلیر اور زیرک کرنل پہ الزام لگوایا، پھر اسی کے مدعی بن کے وکیل بن کر اس کو عدالت سے چھڑوایا، اور پھر اس کی آواز سیاست سے دھیمی ہوئی، خاور سکتے میں، اور پھر ہاشم کاردار اور جواہرات کاردار نے تمہارے بیٹوں کو مروایا کیونکہ تم بری ہونے کے بعد ملک سے باہر جانے کا سوچنے لگے تھے۔ یہ کافی نہیں تھا، ان کو ایک وفادار آدمی چاہیے تھا جس کا کوئی نہ رہے اور ان کا فکر رہے،
اور الزام ڈالا انہوں نے میرے باپ پہ، کرنل خاور۔ میرا باپ ایک ایماندار اور اچھا آدمی تھا، وہ تمہیں گرفتار ضرور کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے تمہارے بیٹوں کو نہیں مارا تھا، ان کو جواہرات کاردار نے مروایا تھا۔ یہ سارے مافیا باسز یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی ڈھونڈتے ہیں اور تراشتے ہیں اپنا دایا۔ انہوں نے تمہیں تراشا اور جب تم نے اپنی زندگی کے پہلے قتل کر ڈالے تو وہ تمہاری سب سے بڑی سپورٹ بن کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے تمہیں اپنی چھایا تلے لے لیا اور تم ان کے کہنے پہ ساری زندگی دوسروں کو قتل کرتے آئے، زندگیاں برباد کرتے آئے ان کے کہنے پہ، جنہوں نے تمہارے بچوں کو مروایا تھا۔ اور یقیناً ان کے پاس اس عمل کی بھی جسٹیفیکیشن ہوگی۔ تم حیران تھے نا کہ ہاشم نے کیوں یقین کر لیا کہ تم نے اورنگزیب کاردار کو مارا ہوگا، کیونکہ اسے لگا تم ان کی حقیقت جان گئے ہو، مگر اورنگزیب کو قصوروار سمجھتے ہو۔ وہ یہی پوچھتا تھا تم سے اتنے ماہ، اور وہی یہی جاننا چاہتا تھا کہ تم کیا جانتے۔ میں اپنی باتوں کا کوئی ثبوت تمہیں نہ بھی دوں، تب بھی جب ان کو سوچو گے تو خود ہی ساری کڑیاں ملتی جائیں گی، سب واضح ہو جائے گا۔ میں اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاور اسی طرح سکتے کے عالم بیٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ نیچے ٹپک نہیں رہے تھے، وہ بھی ساکت تھے۔ ایمر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے پاس چوائس تھی، تم ہاشم کے پاس واپس آنے کے بجائے عدالت چلے جاتے، اس کے خلاف گواہی دیتے، لیکن تم نے وہی کیا جو تمہاری خصلت تھی۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوتی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ تم خود بھی اس رات وڈلی ایور آفٹر کے کچن میں اس عورت پہ پستول نہ تانتے جس نے فارس کو ٹھنڈا کر کے تمہاری جان بچائی۔ مگر وہ کیا ہے خاور کہ میں ان جیسا نہیں ہوں، نہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ میں وہ نہیں کروں گا جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، ایک تیز بنا درد کے موت۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے اتنا رحم میں تمہارے اوپر کھاؤں گا؟ اور خاور کو محسوس ہوا کہ اس کے برہنہ کندھوں پہ امر شفیع نے گلوز والے ہاتھ رکھے ہیں، اور پھر گردن کے نیچے قدرے نیچے سوئی کی نوک چبھی، درد تکلیف، اور پھر جیسے ہر شے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہ وہ دن تھا جب کرنل خاور مظاہر حیات کی زندگی کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔